25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہم نے بھیجے نبی، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہم نے نبی بھیجے، فی الاولین، پہلے لوگوں میں، وما یأتیہم، اور نہیں آیا ان لوگوں کے پاس، من نبی، کوئی بھی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ تھے اس کے ساتھ مذاق کرنے والے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مانو یا نہ مانو، تم پسند کرو یا نہ کرو، ہم نے تمہیں نصیحت کی بات پہنچانی ہے، ہم نے تمہیں قرآن کی بات پہنچانی ہے تاکہ تم قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی ہمیں خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تمہیں ہر حال میں نصیحت کی جاتی رہے گی، قرآن کی آواز تمہارے دل و دماغ تک پہنچ کے رہے گی، آگے مرضی تمہاری ہے، مانو یا نہ مانو۔ اسی ضمن میں اللہ کریم نے پہلی قوموں کا واقعہ بیان فرمایا کہ پہلی قوموں کے پاس میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ دین کی بات کرنے والوں کا اکثر مذاق ہی اڑایا گیا، پہلے بھی اور قیامت تک زیادہ تر ایسے ہی لوگوں کی تعداد رہے گی جو اللہ کے منکر اور نافرمان ہوں گے، دین کا مذاق کرنے والے ہوں گے۔ تو فرمایا اس سے پہلے جتنے بھی میرا نبی آتے رہے ان لوگوں نے بھی نبیوں کے ساتھ یوں ہی مذاق اڑایا، اے نبی آپ کے ساتھ بھی مذاق اڑاتے رہیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ رعد میں فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے سب کے ساتھ انہوں نے مذاق ہی اڑایا۔ جب اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہی ہیں، قوم پاس سے گزر رہی ہے، قوم کے سردار گزر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو یہ نبی کہتا تھا، اب ترکھان بھی بن گیا، لکڑی والا کام بھی اس نے شروع کر دیا۔ کوئی کہتا ہے یہ کشتی تو چلائے گا کہاں، یہاں تو لک دک صحرا ہے، صحرا میں بھلے کشتیاں کہاں چلتی ہے، معاذ اللہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہی مجنون ہو گیا ہے۔ اور دوسرا کہتا وہ ہمارا جو جوڑ ہے اس میں چلائیں گے یہ کشتی، مذاق کرتے تھے۔ ہر نبی کے ساتھ قوم والوں نے اسی طرح مذاق کیا، اور اے میرا نبی تسلی بھی دی آقا علیہ السلام کو، اگر یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کوئی شاعر کہتا ہے، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور ان کی باتوں کی طرف توجہ دیں گے تو آپ اللہ کا پیغام بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ کس کس لوگوں کے منہ بند کریں گے، آپ اپنا کام کریں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ اس آیت مبارکہ میں
حضور علیہ السلام کو سمجھا کر حضور کے ورثاء کو دین کے داعی کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوا کریں، بلکہ دعوت اور تبلیغ یہ دین کا فریضہ وہ انجام دیتے رہیں۔ نافرمانوں کا انجام رب نے برا کرنا ہے۔ یہ کتنا عرصہ بولیں گے؟ بولنے والوں کی زبانوں کو رب ایسے بند کرے گا، تم اپنا دین کا کام کرتے رہو۔ تو اے میرا نبی، یہ مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے انجام کو جلد ہی پہنچیں گے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ذرا دیکھ لو مکے والو، جو دین کے مخالف لوگ ہو، دیکھ لو فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بڑی بڑی قوموں کو میں نے بسنے نہیں دیا، غرور اور تکبر میں آ کے دین سے ٹکر لی، میں اللہ نے کیسے ان کو تباہ کیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، گزر چکی ہے پہلوں کی مثال، یقین نہ آئے تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ اے مکے والو، تم تو شام کی طرف جاتے ہوئے تمہارے راستے میں تو قوم لوط کی بستی بھی آتی ہے، عاد اور سمود کی بستیاں بھی آتی ہیں، وہ کھنڈرات دیکھو، ایسے ان کی بستیوں کو میں نے تباہ کیا، آج تک وہ دوبارہ ان کی قوموں میں کوئی انہیں آباد نہ کر سکا۔ ایسا میں نے ان کے ساتھ کیا، تو تم کیا ہو؟ وہ تو تم میں طاقت میں زیادہ، مال میں زیادہ، اولاد میں زیادہ، تم میرے نبی کی مخالفت کرتے ہو، قرآن کی مخالفت کرتے ہو، دین کی مخالفت کرتے ہو۔ تو پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، قرآن نے ایسے لوگوں کے واقعات بیان کیے جن کو اللہ نے ہلاک کیا، کسی بستی پہ زلزلہ آیا، کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کیا، کسی پہ تیز آندھی آئی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ بڑے بڑے لمبے تڑنگے قسم کے لوگ ہوا میں اڑ اڑ کے اللہ نے ایسے ان کو ذلت کی موت دی۔ کسی پہ چیخ و پکار آئی، فرشتہ چیخا، کلیجے پھٹ گئے، اور بعض لوگوں کی شکلیں اللہ نے مسخ کر دی، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ عبرت حاصل کرو قیامت تک آنے والو، یہ قرآن سچی کتاب ہے، قرآن سے عبرت حاصل کرو پہلے لوگوں کے واقعات سن کر۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے پہلے لوگوں کے اندر۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ، نہیں آئے ان کے پاس کوئی بھی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر تھے وہ ان کے ساتھ مذاق کرنے والے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، پس ہم نے ہلاک کیا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان کو جو زیادہ تھے طاقت میں، یعنی مکے والوں سے طاقت میں پہلی قومیں زیادہ تھیں، میں اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اے مکے والو، تم تو ان کی طاقت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی پہلے لوگوں کی مثال، قوم عاد کی، قوم لوط کی، قوم سمود کی، پہلی قوموں کی مثالیں اللہ نے بیان کی عبرت کے لیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، خلقہن، پیدا کیا ان آسمانوں زمینوں کو،
العزیز اس ذات نے جو غالب ہے، العلیم جو بڑے علم والی ذات ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنایا اس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کریم نے اپنی قدرت کے بعض دلائل کو بیان کیا، فرمایا میرا نبی اگر آپ ان مشرکوں سے بھی پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، مکہ کا مشرک بھی یہی کہتا تھا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان چیزوں کو کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے توحید کے 4 درجے بیان کیے، ان 4 درجوں میں سے 2 درجوں پہ کسی کافر کا بھی اختلاف نہیں اللہ کی توحید میں، لیکن 2 چیزیں 2 درجے ایسے ہیں کہ جن میں بعض لوگ اختلاف کر کے گمراہ ہو گئے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 درجے ہیں، جن میں 2 میں سب برابر ہیں اور 2 میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ پہلا درجہ توحید کا خلق ہے، پیدائش کے حوالے سے، اور دہریوں کے علاوہ ہر کافر کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ہر کافر بھی مانتا ہے سوائے دہریوں کے کہ اس کائنات کے نظام کو رب نے بنایا، اور دہریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے خالق ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور دوسرا توحید کا درجہ اللہ واجب الوجود ہے، یہ دوسرا درجہ ہے توحید کا۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہوا کہ اس کا وجود خود بخود ہے، نہ کہ کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا، اللہ کی ذات پہلے سے اس کا وجود خود بخود ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو واجب الوجود ہو، کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو خود بخود بنی ہو، بلکہ اس چیز کا بنانے والا رب ہے، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ تو دوسرا عقیدہ واجب الوجود کا توحید کا درجہ، ان 2 درجوں میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کافر بھی یہی کہتا ہے، مشرک بھی یہی کہتا ہے۔ تیسرا جو درجہ ہے توحید کا وہ ہے تدبیر، کہ ہر چیز کی تدبیر اللہ کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہر چیز کو درجہ کمال تک پہنچانا اللہ ہی کی صفت ہے، مگر مشرکین کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے علاوہ بعض دوسری ہستیاں بھی ہیں جو ہمارے کام بناتی ہیں، ہماری بگڑی بناتی ہیں، ہمیں اولاد دیتی ہے۔ یہ تدبیر کے جو کاموں میں جہاں آ کر مشرک مار کھاتا ہے، مشرک تدبیر کی وجہ سے، باقی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، اللہ کی ذات کو مشرک بھی مانتا ہے۔ اسی وجہ سے تو بیت اللہ کے نعرے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے مشرک بھی لگاتا تھا اور طواف کرتے ہوئے کہتا تھا۔ تو یہ تدبیر کے درجے میں یہ انسان تباہ ہو گیا۔ چوتھا توحید کا درجہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔
چاہے وہ عبادت مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو، نظر و نیاز ہو، منت منوت ہو، عبادت حق صرف اللہ کا ہے۔ مگر بعض لوگ دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، بتوں کو اللہ کا شریک بنایا کہ یہ بارش والا خدا ہے معاذ اللہ، اور یہ اولاد دینے والا ہے۔ اسی طرح شجر و حجر کو پوجنے والے، قبر کو پوجنے والے، سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے، جنات اور ملائکہ کو رب کا شریک بنانے والے توحید کے چوتھے درجے میں فیل ہو گئے اور اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ تو توحید کے یہ 4 درجے ہیں، اس لیے اللہ کی توحید کامل توحید پر ایمان لایا جائے، نہ اللہ کی توحید بیان کر کے نبی اور ولیوں کی گستاخی توہین نہ کی جائے۔ بعض ایسے توحید تو بیان کرتے ہیں، انبیاء اور اولیاء اللہ کی توہین ہو جاتی ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ نبی ہوتا ہے، نبی کی شان نبوت والی ہے، ولی ہوتا ہے، نبی خدا کا شریک نہیں، نبی خدا نہیں، ولی خدا نہیں بن سکتا۔ نبی کے پاس، ولی کے پاس اختیارات اللہ نے کسی کو نہیں دیے کہ خدائی والے اختیار اللہ نے نبی کو دیے ہوں، خدائی والے اختیار اللہ نے ولی کو دیے ہوں۔ خدائی والے اختیار قرآن میں رب کہتا ہے میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں، اور باقی سارے اللہ کے محبوب لوگ ضرور ہیں، لیکن اللہ کا شریک اور ساجی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھئے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقہن، پیدا کیا ان زمین و آسمانوں کو العزیز العلیم، اس ذات نے جو غالب بھی ہے، بڑے علم والی ہے۔ اللہ